وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 13 آیتیں، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 53 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو ان سے کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں تم اس سے بری ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لیکن خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار یتعارفون بینہم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین۔ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں لگے گا گویا وہ صرف دن میں ایک گھڑی ہی دنیا میں رہے تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا انہوں نے خسارہ پایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دیں، تو بہرحال انہوں نے لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب ان کا رسول آ گیا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کہہ دیجئے میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا وَنَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ کہہ دیجئے بھلا بتلاؤ تو اگر تم پر رات یا دن کو ناگہاں عذاب آ جائے، آخر مجرم لوگ کس چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ کیا پھر جب وہ عذاب تم پر واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ یقیناً تم خود ہی اسے جلدی مانگ رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، آج تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا وہ عذاب واقعی برحق ہے؟ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ برحق ہے اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا یہ 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 13 آیتیں ہیں، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 53 تک۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں۔ آیت نمبر 41 کے اندر ہے تمام تر سمجھانے اور دلیلیں دینے کے بعد بھی اگر وہ جھٹلانے سے باز نہ آئے تو کہہ دیجئے، مطلب یہ ہے کہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ تھا، سو میں کر چکا، اب نہ تو تم میرے عمل کے لیے ہو اور نہ میں تمہارے عمل کے لیے ہوں، نہ تمہارے عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا نہ میرے عمل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ آپ کہہ دیجئے لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ جو تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں اور میں جو کر رہا ہوں تم اس سے بری ہو۔ ایسی ہی آیتیں قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ آپ کہہ دیجئے اے کافرو میں جو عبادت کرتا ہوں تم وہ نہیں کرتے ہو۔
پھر اسی طریقے سے اب غور کرتے ہوئے چلیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 44، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ کسی آدمی پر ظلم نہیں کرتا لیکن خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ نے لوگوں کو ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، پاؤں دیا ہے، دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، حق و باطل کی تمیز دی ہے، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اپنی کتابیں اتاری ہے۔ ان تمام صلاحیتیں رہنے کے باوجود بھی وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے اور ایک اللہ کی طرف نہیں آتے، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا میدان محشر کی جو سختی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دنیا کی تمام لذتیں لوگ بھول جائیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ۔ ایک دوسری جگہ پہ یہ بھی آیا کہ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، یہ سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 46، وہ تھوڑا وقت ٹھہرے، صبح کے وقت یا چاش کے وقت، جیسے اس آیت کے اندر ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، بس ایک آدھ گھڑی ہی ٹھہرے ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی چاہے وہ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، کچھ بھی رہے، آخرت کے مقابلے میں ایسا ہے دن کی چند گھڑی بس، اور کچھ نہیں۔ محشر کی مختلف حالتیں جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، یتعارفون بینہم، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 45، کہ وہ ایک دوسرے کو جان رہے ہوں گے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی گمراہی کا الزام دوسرے پر ڈالیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان لوگوں کے درمیان دہشت طاری ہو جائے گی، سب کو جان رہے ہیں۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، وہاں نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جائے ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پہلے رسولوں کو بھیجتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، اس کے بعد لوگ نہیں مانتے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دے، سمجھانے والے کو نہ بھیج دے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ کہیے قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، نفع نقصان کا، فائدے کا، نقصان کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اسی طرح یہ کہنا اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجئے، نہیں، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے قیامت برحق ہے، آیت نمبر 53 بغور کیجئے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ لوگ آپ سے بار بار دریافت کرتے ہیں کیا اللہ کا عذاب ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے؟ تو یہاں اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیے میرے رب کی قسم، تو یہ میرے رب کی قسم پورے قرآن مجید کے اندر 3 جگہ پہ آیا ہے۔ قُلْ اِی وَرَبِّی اِنَّهُ الْحَقُّ، آپ کہہ دیجئے بے شک میرے رب کی قسم وہ چیز حق ہے۔ یہ تو ایک جگہ پہ ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 53، دوسری جگہ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ، کافروں نے کہا قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم، یہاں بھی وہی ہے میرے رب کی قسم، قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ پھر اسی طریقے سے ہے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 7، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، کافروں نے گمان کر رکھا ہے قیامت نہیں آئے گی، اٹھائے نہیں جائیں گے، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، جو عمل کرتے ہو تم کو بتا دیا جائے گا، یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو پورے قرآن مجید میں یہ جو جملہ ہے آپ کہیے میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی، یہ اللہ کے قسم کے ساتھ ہے، 3 ہی جگہ پہ آیا ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 53، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 7۔ تو ناظرین کرام، قیامت برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، اللہ ویسے ہی بتا دیتے تو کافی ہے، قسم کیوں کھا کے کہا، قسم پختگی کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔